کہ کلمہ طیبہ سے مراد توحید کا کلمہ ہے۔ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس بات پر کہ اللہ رب العزت کا آپ حضرات پر فضل ہوگا، کرم ہوگا، اور یہ جو ویکینڈ ہے، اس ویکینڈ میں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، اور جو حضرات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جن حضرات کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں نے کال کی تھی، وہ بیمار تھے، آئی سی یو میں تھے، ہاسپٹلائز تھے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، اور وہ اب الحمدللہ اپنے گھروں میں ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ وہ حضرات جو ابھی تک بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور خاص طور پر وہ حضرات جن کو کرونا وائرس کا ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، اور ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا گودا لے کے آئے، اور وہ لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ یہ جو کھجور کا جو درخت ہے اس کی مثال کس چیز کے ساتھ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کلمتن طیبہ کشجرۃ طیبہ، یہ جو شجرہ طیبہ ہے، پاک اور مبارک درخت، یہ کون سا درخت ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور کلمت طیبہ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے کشجرۃ طیبہ۔ تو صحابہ کرام موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لہذا پھر تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کشجرۃ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ تو لہذا ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس گھر جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا تو اس سوال کا جواب مجھے آتا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں جواب دیا؟ تو کہا کہ اس وقت مجلس میں بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں، تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں ایک چھوٹا بچہ اور میں ان حضرات کی موجودگی میں اس کا جواب دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جواب دیتے تو مجھے اچھا لگتا۔ لہذا ناظرین، یہ حضرت عمر کا اور حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک ماشاءاللہ واقعہ ہے، لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ جو آیت تلاوت فرمائی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ نبی آپ کیا نہیں دیکھتے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثالیں بیان کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا کہ کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے، کلمتن طیبتن، کہ کلمہ طیبہ سے مراد توحید کا کلمہ ہے۔ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ کلمہ شہادت ہو گیا یا کلمہ طیبہ، یہ جو پہلا کلمہ ہے اس کو کلمہ طیبہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، کلمۃ طیبہ، کہ طیب، پاک، صاف کلمہ،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے، کلمتن طیبتن الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کشجرۃ طیبہ، کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ شجرہ طیبہ۔ شجرہ طیبہ، ناظرین، شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کی جڑیں کیا ہے؟ اس کی جڑیں توحید ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ کیا؟ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، اور پھر آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے، پھر ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ شجرۃ طیبہ، کھجور کا درخت، مبارک درخت، شجرہ طیبہ مبارک درخت، طیب طاہر درخت جو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصلها ثابت و فروعها فی السماء، کہ یہ جو درخت ہے، کھجور کا جو درخت ہے ناظرین، فرمایا اس کی جڑیں جو ہے زمین کے اندر گڑی ہوئی ہیں، اور فروعها فی السماء، اور اس کی جو برانچیں ہیں، شاخیں ہیں پھلدار، وہ آسمان پر ہیں، یعنی اتنی پھیلی ہوئی ہیں، اتنا مضبوط درخت ہے یہ۔ تو لہذا پہلے تو میں آپ کو کھجور کے درخت کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ کھجور کا درخت ناظرین اس لیے کھجور کے درخت سے اس کی مثال دی کہ کھجور کا درخت واحد درخت ہے کہ جس کی ایک ایک چیز استعمال میں آتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، سب سے پہلی بنیادی چیز تو کوئی بھی پھلدار درخت ہوتا ہے، اس کا مقصد لگانے کا جو کاشتکار لگاتے ہیں یا آپ گھروں میں لگاتے ہیں یا اس زمانے میں لوگ ان کی پیداوار کیا کرتے تھے، کیوں؟ بنیادی طور پہ تو اس سے پھل چاہیے ہوتا ہے نا۔ تو اب کھجور کا جو پھل ہے، یہ پھل اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا محبوب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب، اور عربوں کو بھی بڑا محبوب ہے، اور اسی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بھی محبوب ہے اور ان کی مرغوب غذا ہے۔ اور اس لیے پہلی بات تو ہم اس کی نسبت یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس کے اندر غذائیت بھی بہت زیادہ ہے، اور ہر قسم کی جو انسان کے جسم کو غذائیت چاہیے ہوتی ہے، وہ سب کی سب کھجور کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کھجور ہر فارم میں استعمال کی جا سکتی ہے، یعنی جب وہ تیار ہوتی ہے تو کچی ہوتی ہے تو کچی بھی کھائی جاتی ہے اور بڑی لذیذ ہوتی ہے، اس کو ہم کھجی کہتے ہیں، اور تھوڑی سی پک جاتی ہے اس کو تمر کہا جاتا ہے، پھر مکمل تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کو پانی میں ڈال کے رکھا جاتا ہے اور اس کا نبیذ، جس کو نبیذ تمر کہا جاتا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کافی عرصے تک رہتی ہے بغیر کسی فریزر کے اور ریفریجریٹر کے، یہ خراب نہیں ہوتی ہے، ہر وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لہذا غذائیت بھی ہے اس کے اندر، توانائی بھی ہے، اور یہ بغیر اور پورا سال یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، پورا سال یہ موجود ہوتی ہے، بعض درخت جو ہے پورا سال پھل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس حوالے سے کھجور جو ہے یہ بڑی ایک اہم غذا تھی عربوں کی بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ تو لہذا دوسرے جو پھل ہوتے ہیں ناظرین وہ موسمی ہوتے ہیں، وہ تھوڑے عرصے میں خراب ہو جاتے ہیں، اور ان کے پھلوں کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کھجور ہے، کھجور کا گودا بھی استعمال کیا جاتا ہے، کھجور کی گٹلی بھی استعمال ہوتی ہے۔ کھجور کی جو گٹلی ہے وہ اونٹوں کی مرغوب غذا ہے، تو لہذا اس کی گٹلی بھی استعمال ہوتی ہے، اس کا گودا بھی استعمال ہوتا ہے، اور یعنی مکمل طور پر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کھجور کا درخت ہے ناظرین، اس کے جو تنے ہوتے ہیں، اس کے تنے جو ہے پلرز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی آج بھی، اور لوگ اپنے گھر بناتے تھے تو یہ ان پلرز کے لیے طور پہ کھجور کے تنوں کو استعمال کرتے تھے۔ پھر اس کی جو پتے ہیں، جو برانچیز ہیں، شاخیں ہیں، وہ کافی استعمال میں آتی ہیں، چٹائیاں بنتی تھی اور رسی بنتی تھی، اور لوگ بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے تھے، چھتوں میں اس کو یوز کرتے تھے ایز اے سائبان کے، اور زمینوں پہ یوز کرتے تھے ایز اے فرش کے اور بچھونے کے۔ تو یعنی کھجور کا جو درخت ہے اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ استعمال میں آتی ہے، تو لہذا اس لیے کشجرۃ طیبہ سے مثال دی۔ اور یہ نقلستان کے اندر ہو، جہاں پہ سخت گرمی ہوتی ہے ناظرین، وہاں پہ جہاں یہ درخت ہوتے ہیں تو وہ یہ درخت فی ذاتی ہی سائے کا کام دیتے ہیں، ٹھنڈک کا احساس دلاتے ہیں، زندگی کا احساس دلاتے ہیں، تو اور سارا سال جو ہے یہ سرسبز و شاداب رہتے ہیں۔ تو لہذا اس اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کشجرۃ طیبہ سے دی۔
تو اب آپ دیکھیں کہ آ جائے کلمہ طیبہ. اب جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، جو شخص مسلمان ہوتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے کھجور کی جو شاخیں یعنی جو جڑیں ہیں، وہ جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، اور زمین میں جب زیادہ گڑی ہوئی ہوتی ہیں تو ناظرین اس کے اوپر کسی قسم کے مٹی نہیں ہوتی، اور پانی جو ہے وہ ڈائریکٹ پانی وہ زمین کا استعمال کرتا ہے، اور جو ہے صحیح جو ہے زمین کی جو کھاد ہوتی ہے اس سے وہ درخت فائدہ اٹھاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ایک مومن کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو وہ کلمہ اس کے ایمان کے اندر، وہ قلبہ مستقر بالایمان، کہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، کلمے کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، اور ایمان کی جگہ جو ہے وہ قلب ہے. تو لہذا اب جب دل کے اندر اس کا قرار پکڑ گئی تو گویا کہ ایسے ہے جیسے کہ جڑے، اور اسی طریقے سے اس کے جو اعمال ہیں وہ اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اس کے شاخیں، اس کی برانچیں، اس کا پھل، اور اس کی جو کھجور کی درخت کی جو تنے اور کے ساتھ ساتھ جو اوپر جو برانچیں ہوتی ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ثابت اصلها وفرعها فی السماء. اسی طرح سے جب انسان اعمال تو کرتا ہے زمین پہ، لیکن وہ اعمال اس کے پہنچتے ہیں ڈائریکٹ ادھر آسمان کے اوپر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو، کلمہ طیبہ کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بتایا کہ یہ بھی ایسی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سرسبز و شادابی عطا فرماتے ہیں. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہ جو کلمہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، جب ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا تو دل کا مردہ پن ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے شرک، بدعت، رسوم نکل جاتی ہیں، انسان کے اندر سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، انسان جو ہے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے، اسی لیے تو اس کے دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے. تو لہذا یہ جو کلمہ ہے، اسی لیے اس کلمے کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ انسان کو پاک صاف کر دیتا ہے. 100 سال کی عمر کا کافر ساری زندگی کفر کے اندر گزارے اور ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو ناظرین اس کے سارے گناہ معاف، ساری چیزیں معاف. وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ رجع کے یوم ولدت امہ، کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. تو اللہ رب العزت نے خوبصورت مثال دے کر ارشاد فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت تمہارا دل چاہتا ہے تؤتي اکلها كل حين باذن ربها، اپنے رب کے حکم سے وہ کھانے کے لیے اس کے پھل تیار ہوتے ہیں، کھجور کے درخت کے، یعنی اس درخت کے جب آپ کھانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے وہ تیار ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو تذکرہ کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی کائنات میں جو نشانیاں ان میں غور و فکر کرتے ہیں، ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ کی کلام کو سمجھتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. کہ پھر اللہ کہتے ہیں پھر کلمہ طیبہ کی مثال دے دی. اس طرح جو ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، اب کلمہ خبیثہ کی مثال دے رہے. اب کلمہ خبیثہ کیا ہے ناظرین؟ کلمہ خبیثہ جو ہے وہ کفر کا کلمہ ہے، وہ شرک کا کلمہ ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کا کلمہ ہے. اور یہ کیا ہے کہ کوئی انسان بتوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی انسان غیر اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی انسان توحید کو چھوڑ کر جو ہے وہ شرک کے اندر پڑا ہوا ہے، تو یہ کلمہ خبیثہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا زمین کے اندر، یعنی اس کی مثال ایسے ہے اس درخت کی سی ہے کہ جس کا زمین میں کوئی قرار نہیں ہے. یہ حنزل کا جو درخت ہوتا ہے نا، یہ حنزلہ کا درخت جو ہے ناظرین، یہ اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، اور یہ زمین کے اوپر ایسے جیسے بیلیں ہوتی ہیں نا جیسے، اور کوئی جڑ نہ ہو، اور اوپر رکھا ہوا پھل بدبودار پھل، اور اس کے اندر کوئی ذائقہ نہ ہو، کوئی اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کڑوا، اور جو ہے اس کی جڑیں بھی کمزور، اس کی شاخیں بھی نہ ہو، اس کے پتے بھی کمزور، کسی کام کا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ خبیثہ ہے کہ جو شخص اس کو اختیار کرتا ہے، یعنی کون؟ جو شخص
کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر یعنی شرک کو کفر کو اختیار کرتا ہے، اس کی مثال ایسے خبیثۃ تسد من فوق الارض ما لها من قرار، یہ زمین کے اوپر ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی اس کا مستقر نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، کوئی اس کی جڑ نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے یثبت اللہ الذین بالقول الثابت، کہ اللہ تعالیٰ نے فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو قول ثابت ہے یعنی کلمہ طیبہ کو پڑھنا اور اسلام پر زندگی کو گزارنا، اللہ کی توحید کو اختیار کرنا، انبیاء کی رسالت کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ختم نبوت کو اختیار کرنا، پھر یہ اعمال صالحہ کو اختیار کرنا اور شریعت کے مطابق اللہ کی رضا کے مطابق زندگی کو گزارنا بالقول ثابت ہے۔ اور فی الحیات الدنیا اور فی الآخرہ، اور یہ انسان کو دنیا کی زندگی میں بھی فائدہ پہنچاتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچائیں گی۔ دنیا کے اندر کیا ہے کہ انسان جو ہے ایک پاکیزہ حیات طیبہ، جب کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے اور اس کی مثال کا شجرہ طیبہ جیسی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، اور حیات طیبہ انسان پرسکون ہوتا ہے۔ وہ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ کبھی بھی آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گا، کبھی بھی غمگین نظر نہیں آئے گا، کبھی بھی آپ کو ڈپریشن میں نظر نہیں آئے گا، وہ آپ کو ہر وقت پرسکون نظر آئے گا، اور دنیا کی زندگی میں بھی اللہ اس کو برکت عطا فرمائے گا، تو فی الحیات دنیا اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی جب اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں جب وہ چلا جائے گا، تو فرشتے جب اس کو اٹھائیں گے اور اس سے جب سوال پوچھیں گے منکر و نکیر، تو وہ کلمہ طیبہ اس کو آخرت میں بھی کام آئے گا، اور اس کو جو ہے وہ سوال جواب اور آخرت قبر کی جو منازل ہیں، ان منازل کے اندر جو ہے وہ بالکل صحیح طور پر منکر نکیر کا جواب دے گا۔ تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ جو وہ لوگ ہیں جو کلمہ طیبہ کو چھوڑ کے اور جو ہے کلمہ خبیثہ کو اختیار کرتے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوں گے، اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور دنیا کے اندر بظاہر وہ آپ کو نظر آئیں گے، کھاتے پیتے خوشحال نظر آئیں گے، لیکن وہ اندر سے کھوکھلے ہوں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حنظلہ کا درخت اور پھل بڑا موٹا نظر آتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، بے مزہ ہوتا ہے، اس کی کوئی، لیکن دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور جو ہے لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسان کلمہ خبیثہ کو اختیار کرتا ہے، بظاہر آپ کو وہ بڑا خوبصورت توانا نظر آئے گا اور خوشحال نظر آئے گا، لیکن اندر سے کھوکھلا ہوگا، اور وہ دنیا کے اندر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس کلمے کا، اور آخرت کے اندر تو اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پھر آخرت کے اندر تو جو ہے اس کو جہنم میں جلنا ہے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ کلمہ عطا فرمایا۔ یہ کلمہ بڑا قیمتی کلمہ ہے۔ یہ جو میں اور آپ اس کلمے کو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو، اگر زمین و آسمان، ساتوں زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، اس کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں جو ہے وہ کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے لکھ کر، تو یہ کلمہ طیبہ والا کلمہ جو ہے پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پوری کائنات، ساتوں آسمان زمین ایک طرف اور یہ کلمہ ایک طرف، تو لہذا اس کلمے کی قیمت کتنی ہے۔ اور یہ کلمہ جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، کہ جس نے بھی من قالا آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص بھی جو ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، تو یہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو لہذا یہ کلمہ بڑا عظیم کلمہ ہے، اس لیے اس کو افضل الذکر بھی کہا گیا ہے، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، یہ تو ورد کے اعتبار سے ہے، پھر دوسرا عملی زندگی کے اندر اس کلمے والی زندگی کو اختیار کرنا کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکموں کے اندر، اللہ کے احکامات، اللہ کی شریعت، اللہ کا جو نظام ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو خود بھی اختیار کرنا، اس کی دعوت بھی دینا، اور اس کو پابندی کے ساتھ اس پر چلنا۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ احکام اور وہ شریعت جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ تو لہذا اب جب تک اس کلمے کو ہم اپنی عملی زندگی میں نہیں لے کے آئیں گے، تو اس وقت تک ناظرین
یہ کلمہ ہمیں فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا. بظاہر تو فائدہ پہنچائے گا، ٹھیک ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب تک یہ ہماری عملی زندگیوں میں نہیں آئے گا ناظرین، اس وقت تک ہمیں بھرپور طور پر کامل فائدہ نہیں ہوگا. اور دوسرا، کلمے والی زندگی سے مراد کیا ہے؟ کلمے والی زندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر، اور انسان کا کامل یقین کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. یہ سارے جو معبود ہیں، معبودان باطلہ ہیں، صرف اللہ ہی الہ ہے، وہی مولا ہے، وہی خدا ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی ہمارا جو ہے پالنہار ہے. اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے. میرا اور آپ کا رب بھی وہ تمام کی تمام انسانوں کا، تمام کی تمام کائنات کا رب خالق وہی ہے. تو لہذا لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے اس کی بڑی عظمت ہے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو حرم ہے، حرم پاک، حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ اشہر حج میں سے ہے، حرمت والا مہینہ ہے، یہ دن حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، یہ مکان حرمت والا ہے، یہ گھر حرمت والا ہے. لیکن ایک مسلمان کی عظمت اور حرمت، جس کے دل کے اندر، قلب کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ اس دن سے، اس مہینے سے، اس جگہ سے، اس مکان سے بڑھ کر. آپ اندازہ کریں کہ بیت اللہ کی عظمت سے بڑھ کر مسلمان کی عظمت ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے. لہذا ناظرین، ایک مسلمان بہت قیمتی ہے. ساری دنیا دیکھیں، ایک طرف پوری کائنات ہو، پوری دنیا ہو، اور سارے غیر مسلم ایک طرف، کفار ایک طرف ہوں، اور مسلمان ایک طرف ہو، ایک مسلمان ہو. تو لہذا یہ ایک مسلمان تمام دنیا کے انسانوں سے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ کی نظر میں یہ، اس کی قیمت سب سے زیادہ ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اس کی مثال کہ کیا ہے، وہ کالحی ہے، اس کی مثال زندہ جیسی ہے، وہ زندہ ہے. اور جو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اس کی مثال ایسے جیسے مردہ، جس کی کوئی حیثیت، مردہ ہزاروں لاکھوں لوگ مردہ ہوں، اور ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو مردار ہیں، ختم ہو چکے، میت ہیں. اور ایک زندہ کی جو حیثیت ہے، وہی حیثیت کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ہے. اس لیے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نکلتے تھے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنے بے خوف ہوتے ہیں، بڑے بڑے لشکر آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ ان میں کود جاتے ہیں، آپ کو خوف نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ جو شخص ذکر کرتا ہے، جس کے قلب کے اندر ایمان ہے، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کی مثال ایسے جیسے کہ وہ زندہ ہے. اور جو کلمہ نہیں پڑھتا اور جو کافر ہے، اس کی مثال اس کی مردہ کی سی ہے. تو میں اکیلا کافی ہوں ان سب کے لیے، یہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو لہٰذا ناظرین، یہ اس کو کہتے ہیں یقین. اور یہ یقین کب بنتا ہے؟ جب تک کہ آپ اس کلمے کو اپنی زبان سے اتار کر دل کے اندر، جیسے نا کلیمتن طیبتن کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت و فروعها فی السماء. تو اصلها ثابت و فروعها فی السماء کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ کلمہ جو ہے، اس کی جڑیں ہمارے دل کے اندر ہوں، اور اس کے پھر جڑ ہمارے دل کے اندر ہوگی، اور ہمارے جو اعمال ہیں، جو ہمارے ہاتھوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے کان سے، ہماری زبان سے، ہمارے اعضاء و جوارح سے جو چیزیں ظاہر ہوں گی، وہ کیا ہے؟ وہ فروع فی السماء، وہ اس کے پھل ہیں. تو لہذا جڑ بھی مضبوط ہونی چاہیے، درخت مضبوط ہوگا اور اس کی برانچیں بھی مضبوط ہوں گی، اس کا پھل بھی میٹھا اور پھلدار ہوگا، اور خوشنما ہوگا، خوش ذائقہ ہوگا، خوشبو والا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کلمہ طیبہ پہ عمل کرنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.